مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دو یورپی ملکوں کی سرحد پر، اور اس میں بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے اور شاید جانی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، اللہ رحم فرمائے ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد اس علاقے میں بڑا آپریشن بھی ہوا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے پکڑے بھی گئے ہیں، اور یہ جو ہے اس واقعے کی پوری تفصیلات جو ہم نے اب تک حاصل کی ہیں وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور مزید جو تفصیلات آئیں گی ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے احساس نیوز کا ایک واٹس ایپ چینل بھی بنا دیا ہے، جس کا لنک جو ہے ہم اپنے پیج پہ شیئر کر دیں گے، تو جو لوگ چاہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو اپڈیٹس ہیں اور کچھ چیزیں جو اضافی معلومات ہیں، اضافی خبریں ہیں جو ہم جو ہے جس کی ویڈیو نہیں بنا پاتے وہ بھی وہاں پر آپ کو مل سکیں گی، خاص طور پر اٹلی کے اور اسپین، جرمنی، یورپ کے حوالے سے اور UK کے حوالے سے جو اہم خبریں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ وہاں پر آپ کو پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ، وہ بھی اس واٹس ایپ چینل کے ذریعے مختصر آگاہ کر دیا کریں گے۔ تو وہ آپ اگر آپ جوائن کر لیں گے تو آپ کو جو ہماری نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی بر وقت جو ہے مل سکیں گے۔ ہم آتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ بلکان روٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بلکان روٹ جو ہے ترکی سے جو بلغاریہ یا رومانیہ کے راستے آتے ہیں، یا یونان کے راستے جو یورپ میں آگے اٹلی، فرانس، جرمنی وغیرہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بلکان کا روٹ استعمال کرتے ہیں۔ بلکان کے روٹ پر یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے سربیا کی سرحد پر۔ یہ سربیا کی سرحد ہنگری سے لگتی ہے، سربیا جو ہے شنگین میں نہیں ہے، جو ہے ہنگری جو ہے وہ شنگین ملک ہے۔ تو سربیا سے بڑی تعداد میں جو ہے یہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں یہ وہاں سے ہنگری میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سربیا کے بارڈر پر جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جمع رہتے ہیں، اور خاص طور پر جو سربیا اور اس کا ہنگری کا جو بارڈر ہے، اس میں ارگوس کا علاقہ ہے، وہاں بڑا گھنا جنگل ہے۔ تو وہاں پر جو ہے کئی بار سربیا کی پولیس نے آپریشن بھی کیا ہے، وہاں پر جو ہے ہمیشہ اس آپریشن کے بعد پھر لوگ آ جاتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر رہتے ہیں، کیونکہ وہیں سے انہیں وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم جو ہے وہ ہنگری میں داخل ہو جائیں، اور ہنگری میں داخل ہونے کے بعد ظاہر شنگن زون شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد انہیں آگے ان کے لیے ٹریول کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارگوس کے علاقے میں یہ بالکل سربیا اور ہنگری کے بارڈر پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس میں جو ہے اسلحے کا بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ایسے لوگ جو بظاہر جو ہے وہ کسی ظلم کا شکار ہیں یا معاشی مسائل کا شکار ہیں، اور اس کے لیے وہ ہجرت کر رہے ہیں یورپ کی طرف، وہ اتنے گنڈا عناصر میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جا کر اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اس معاملے میں جو سربین حکام نے اب تک بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ پاکستانیوں اور افغانیوں کے گروپ میں تصادم ہوا ہے، لیکن اگرچہ انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن جو تمام شواہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کا گروپ جو ہے وہ حملے کا نشانہ بنا ہے، اور جو بدنصیب 3 افراد کی اس واقعے میں جانے گئی ہیں اور ایک زخمی ہے۔ جو زخمی ہے وہ 16 سال لڑکی ہے، وہ ظاہر امکان یہ ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہوگی، لیکن جو ہے باقی جو 3 افراد ہیں ان کے بارے میں کبھی امکان ہے کہ وہ یا تو سارے پاکستانی ہیں یا ان میں سے زیادہ جو ہے 2 کم از کم پاکستانی ہوں گے، کیونکہ ان کی نیشنلٹی اب تک ظاہر نہیں کی گئی، ان کی دستاویزات ان کے پاس سربیا کے حکام کا کہنا ہے کسی قسم کی شناختی دستاویزات ان سے نہیں ملی، اس لیے وہ بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے۔ اب یہ معاملہ یہاں یہ شروع ہوا ہے، وہ سربین حکام کہتے ہیں کہ جی جمعے والے دن 27 اکتوبر کو انہیں جو ہے وہ بارڈر کے ایریا سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ جب فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں، وہ پہلے علاقہ وہ ظاہر مشکوک علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ تارکین وطن، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بڑی تعداد وہاں موجود رہتی ہے، جو اس کوشش میں ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہنگری میں داخل ہوا جا سکے۔ تو جب یہ فائرنگ کی آواز سن کر پولیس والے گئے ہیں تو وہاں پر 2 گروپوں میں ان کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ چل رہا تھا۔ انہیں ایسا لگا کہ فائرنگ کا تبادلہ چل رہا تھا، لیکن بعد میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ فائرنگ کرنے والا ایک ہی گروپ تھا، دوسرا گروپ جو ہے وہ بیچارہ گولیوں کا نشانہ بننے والا لگتا ہے۔ تو وہاں جب یہ پولیس پہنچی ہے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا ہے، تو وہاں انہیں 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں، اور ایک وہ لڑکی جو 16 سال لڑکی ہے اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب اس علاقے میں بڑے پیمانے پر پولیس طلب کر لی گئی، اور حتیٰ کہ ہفتے کو سربیا کے وزیر داخلہ بھی وہاں پہنچ گئے کہ یورپی ملک میں اس طرح فائرنگ کے واقعات ہونا، اس سے مقامی آبادی جو وہاں پر سرب آبادی ہے ان میں بھی خوف و راز پھیلا، اور پھر سرب میڈیا میں بھی اس کو جو ہے بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ دیکھیں وہاں پر تو گینگ بن گئے ہیں، جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے گینگ بن گئے ہیں اور آپس میں مسلح ہو کر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بہرحال سربیا کے وزیر داخلہ بھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں سینکڑوں اہلکار جو ہے مختلف علاقوں سے سربیا کے پولیس کے وہاں طلب کر لی گئے، اس پورے جنگل کو گھیرے میں لیا گیا،
اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ آپریشن شروع کیا گیا۔ اور اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ سربیا کے صدر نے اس کا اتنا سخت نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں فوج بھی تعینات کر سکتے ہیں، اس پہ بھی غور کر رہے ہیں۔ یہ سربیا نے اس معاملے کو بہت سیریس لیا کیونکہ یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ تو وہاں پر جب آپریشن کیا گیا ہے تو وہاں اس آپریشن کے دوران گنیں بھی ملی ہیں اور بارودی مواد بھی ان کو ملا ہے، سربیا کے حکام کا کہنا ہے۔ اور اس دوران انہیں 2 کوسوو کے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جو مبینہ طور پر اسلحہ اسمگلر ہیں۔ ان کے بارے میں شبہ یہ ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہاں پر ان لوگوں کو دیا گیا ہے، اور جو اسلحے کے ساتھ گرفتار کیے گئے ہیں ان میں 4 افغانی ہیں اور 2 ترک ہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ صدم کس سے ہوا ہے، پاکستانی اور افغان گروپ کا۔ اسلحہ کس سے ملا ہے؟ افغانیوں سے، 4 افغانیوں سے اسلحہ ملا ہے اور 2 ترکوں سے اسلحہ ملا ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ جو بیچارے جو 3 افراد نشانہ بنے ہیں وہ ممکنہ طور پر پاکستانی ہی ہیں۔ اور بدقسمتی سے افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور 50 سال سے 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پاکستانیوں نے پناہ دے کے رکھی، ان کے لیے اپنا پورا ملک کھول دیا، ان کے لیے کاروبار کھول دیے، ان سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا گیا، ان کی آج تک تجارت بھی جو ہے وہ ہمارے اس سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ افغانی بیرون ملک جب بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے وہ پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب اسے کم سے کم بھی آسان فراموشی کہا جا سکتا ہے۔ کرکٹ کا میچ ہو، وہاں ان کے کرکٹر سے لے کر جو ہے ان کے تماشائی تک وہ پاکستانی پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دبئی میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے میچ کے بعد جو ہے وہ جب میچ ہاری تھی افغانستان کی ٹیم تو افغانیوں نے پاکستان کے پرچم گرایا تھا اور پاکستانی شائقین پہ حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد UAE والوں نے وہاں سے نکالا۔ ابھی بھارت میں جو میچ ہو رہا ہے ان کے جو کرکٹر نے جو کچھ کہا پاکستان کے بارے میں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ نہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہے، اس ملک نے جس ملک نے ان کے لیے راستے کھولے، جنہیں پناہ دیں، جہاں ان کی 3 نسلیں جوان ہو گئی ہیں، اس ملک کے شہریوں سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں ملا۔ ایران میں بھی وہ اپنا لیے انہوں نے، لیکن ایران میں انہیں کیمپوں میں رکھا گیا۔ پاکستان نے انہیں کیمپوں میں نہیں رکھا، پورا ملک ان کے لیے کھول دیا کہ آپ جہاں جا کے چاہیں رہیں، جہاں جا کے کاروبار کریں۔ لیکن اس کے باوجود افغانیوں کا رویہ پاکستانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب رہا ہے۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، ایسا نہیں ہے کہ سارے افغان ایسے افغان ہوئے ہیں جو پاکستان کے احسان مند ہیں اور قدر کرتے ہیں، لیکن یہ جو باہر بیرون ملک خاص طور پر جو افغانی ہیں ان کے بارے میں یہ پاکستانی کمیونٹی کو یہ ہمیشہ سے شکایت رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہے افغانیوں نے پاکستانیوں پہ اٹلی کے کیمپوں میں بھی حملے کیے ہیں اور بھی کئی مقامات پر حملے کیے ہیں، اور شامی مہاجرین پر بھی افغانیوں نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ باہر جانے کے باوجود ان کا رویہ اس قدر جارحانہ و مجرمانہ ہے۔ جرمنی میں بھی آپ دیکھ لیں، جرمنی میں بڑی بڑی وارداتوں میں، حالانکہ جرمنی سب سے زیادہ پناہ دینے والا ملک ہے یورپ میں افغانیوں کو، لیکن وہاں پر بھی وہ حتیٰ کہ ڈپورٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہاں اتنے اس طرح کے واقعات میں افغانی ملوث ہوئے ہیں کہ وہاں جرمنی ان حالات میں بھی انہیں بڑی تعداد میں ڈپورٹ کرتا آیا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اب یہ 4 افغانی پکڑے گئے ہیں، ان کے ساتھ 2 ترک پکڑے گئے ہیں، ان سے اسلحہ ملا ہے، اور سرب حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس پورے علاقے سے آپریشن کیا گیا ہے اور وہاں سے کچھ تو بھاگ گئے وہاں سے ظاہر ہے جب پولیس آئی اور یہ فائرنگ کا معاملہ آیا، لیکن جو ہے وہ 100 سے زیادہ تارکین جو وہاں پر موجود تھے انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، اور حراست میں لینے کے بعد انہیں ریسیپشن کیمپ منتقل کر دیا ہے۔ اب یہ تینوں میتیں جو ہے یہ اسپتال منتقل کی گئی ہیں، اور سرب حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شناختی کے دستاویزات نہیں ہیں۔ یہ وہ ایک اور افسوسناک معاملہ ہے جب آپ خدا نخواستہ، پہلی بات ایسا نکلنا نہیں چاہیے اس سفر پر، ایسے سفر پر، اور اگر آپ نکلیں تو کم از کم اپنے ساتھ کوئی شناختی کارڈ، کوئی ایڈریس کہیں نہ کہیں کچھ لکھ کر رکھیں، تاکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کیا جا سکے، آپ کے گھر سے رابطہ کیا جا سکے۔ تو اب جو بھی یہ بچے تھے جو ممکنہ طور پر پاکستانی تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، کیونکہ مارنے والے جو افغانی ہیں اسلحہ ان سے ملا ہے، تو وہ ظاہر ہے آگے بھی یورپ میں بھی کسی سے رابطے میں ہوں گے، پیچھے گھر والوں سے بھی رابطے میں ہوں گے۔ تو سب لوگوں سے جن کے لوگ وہاں، جن کے بچے وہاں سربیا میں پھنسے ہوئے تھے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ سے رابطہ کریں، اور خدا نہ خواستہ رابطہ نہ ہو رہا ہو تو وہاں پر اگر کوئی یورپ میں جن کے پاس پیپر ہیں وہ سربیا میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں، وہ وہاں جا کر انہیں سرچ کریں، انہیں تلاش کریں۔ سربیا میں پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کیا جائے اگر کسی سے کا رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ممکنہ طور پر تینوں بچے پاکستانی لگتے ہیں، اور حملہ آور جو ہے وہ 4 افغانی تھے، اور 2 ان کے جو ترک ساتھی بھی اسلحے ساتھ پکڑے گئے، ان کے ساتھی تو نہیں تھے لیکن ان سے بھی کیونکہ اسلحہ ملا ہے انہیں بھی اسے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر تھی۔ اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان فیملیوں پہ رحم فرمائے جن کے بچے جو ہے نشانہ بن گئے ہیں، اور اللہ ہر ایک کو ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔